عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز عبادت ہے، ہر وہ طریقہ عبادت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اور ہمیں حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اپنی زندگی کا ہر پل گزارنا یہ عبادت ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ حج اور عشر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کھانا کھانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کام کاج کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروبار، کھیتی باڑی، لین دین، سب کچھ اگر ہم نے یہ سب کچھ اس طریقے کے مطابق کیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو یہ سب کچھ، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ پینا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی ہے، چاہے وہ لین دین ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، یہ سب کچھ ہمارا عبادت ہے۔ لیکن آج کل ہمارا جو نظریہ ہے وہ اپنے ہی آپ تک ہے، میں تو کہتا ہوں اپنے ہی آپ تک ہی نہیں ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا حکم صرف ہمیں دیا گیا ہے، لیکن ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ جس طرح ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ اے انسان کو عبادت کر، اسی طرح ہمارے جو ماتحت ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی عبادت کریں، لیکن ان کو عبادت کرنے کا طریقہ بتانا کس نے ہے، حکم کس نے کرنا ہے، کس نے سختی کرنی ہے ان پر عبادت کرنے کے لیے، وہ اس گھر کا جو حاکم ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے، اس جو وڈیرا ہوتا ہے گھر کا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کر دیتی ہے کہ آپ جو ہے ان کو عبادت کریں، عبادت کرنے کا حکم دیں کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، یہ آپ کے ماتحت ہیں۔ جس طرح آج کل دیکھا جائے ہر ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، عوام رعایا اس کے ماتحت ہوتی ہے، اس کا حکم مانتی ہے، اگر وہ تھوڑی سی بھی خلاف ورزی کرتی ہے تو حکومت وقت، حاکم وقت اس پر گرفت کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے اس کو کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے، آپ کو ایسا کرنے کا کہا گیا ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں۔ جس طرح رعایا کا بادشاہ ہوتا ہے اس پر رعایا کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ ان پر حکمران ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو حکم دیتا ہے، اسی طرح بستی کا وڈیرا ہوتا ہے، کسی شہر کا وڈیرا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے گھر کا بھی وڈیرا بنایا اور وہ گھر کا وڈیرا باپ ہے، دادا ہے۔ جس طرح رعایا کی ہر چیز کا ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح گھر والوں کی ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ وڈیرا ہوتا ہے۔ اگر رعایا سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے معاشرے کے اندر تو وہ وڈیرے سے پوچھ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے نگرانی میں جو ہمارے بچے ہیں، اگر وہ نماز کے اندر، عبادت کے اندر اگر وہ کمی کوتاہی کریں گے اور ہم نے ان پر گرفت نہیں کی، ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، تو اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ گھر کے وڈیرے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر دستار رکھی تھی گھر کی، لیکن ان لوگوں کو آپ کے ماتحت بنایا تھا۔ ہماری بیٹی ہے، ماتحت ہے، ہماری گھر والی ہے، ماتحت ہے، ہمارے ماں ہے، وہ اپنے شوہر کے ماتحت ہے، بیٹی ہے، سب کچھ بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، وہ ماتحت ہیں، بیٹے ہیں ہمارے، پوتے ہیں، ماتحت ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں وہ رہ کر دنیا کے کام کاج ہماری نگرانی میں وہ نہیں کرتا تو ہم اس پر ناراض ہوتے ہیں، ہم اس پر گرفت کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں اس پر کہ آپ میرے ماتحت ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی ہے، آپ میری گھر والی ہیں، لیکن آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہماری بیٹی ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کبھی سالن نہ پکائے تو ہم اس پر گرفت کرتے ہیں،
تو میری بیٹی ہو کر، میرے محتاط ہو کر پھر میری خلاف ورزی کرتی ہے، سالن کیوں نہیں پکایا تو نے؟ اگر وہ روٹی نہیں پکاتی تو ہم ناراض ہوتے ہیں اس سے، آپ نے روٹی کیوں نہیں پکائی؟ اسی طرح جھاڑو نہیں دیتی، ہم ناراض ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیتی بھی ہے، وقت پر کھانا نہیں بنا کے دیتی ہم کو، وقت پر کپڑے نہیں دھو کے دیتی، تو پھر بھی ہم ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ہے، ہمارا کہیں جانے کا ٹائم ہے، لیکن تم نے یہ کیوں نہیں تیار کیا؟ کھانا کیوں نہیں تیار کیا؟ کپڑے استری کیوں نہیں کیے؟ فلاں کام آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اے گھر کے ذمہ دار، اگر تجھے اس بات کی فکر ہے کہ وہ دنیا کا اس نے کام نہیں کیا، تو تجھے اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دنیا کی چیزوں کا آپ کو اس پر حکمران بنایا ہے، اسی طرح عبادت کا بھی آپ کو اس پر حکمران بنایا ہے۔ کبھی تم نے یہ کہا ہے اپنی بیٹی کو کہ اے بیٹی تو نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حالانکہ تو گھر کا حکمران ہے، تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو حکم کرے۔ کبھی تم نے یہ کہا ہے اپنی بیٹی کو کہ اے بیٹی تم نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی، قرآن کیوں نہیں پڑھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے، تم نے غیبت کیوں کی ہے؟ کبھی اپنے گھر والی کو کہا ہے؟ اپنی بہن ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، آپ کے ماتحت ہے۔ دنیا کی تو بڑی فکر ہوتی ہے ہمیں کہ دنیا کا کام اس نے کیوں نہیں کیا، یہ دنیا تو یہیں رہ جائے گی، اصل تو بات آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی تو چھوٹی سی زندگی ہے، آخرت کی زندگی تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اصل ہمیں سوچنا چاہیے تھا آخرت کے بارے میں، لیکن ہم آخرت کو بھول کر اس چھوٹی سی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کبھی اپنی بیوی پر گرفت کی ہے؟ یوں تو بڑی گرفت کرتے ہیں کہ کپڑے نہیں دھوئے میرے، کبھی یوں بھی گرفت کی ہے کہ آج تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آج تم نے جھوٹ کیوں بولا، آج تم نے نافرمانی کیوں کی؟ اس پر تو بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ شوہر کی عزت کا خیال نہیں ہے تجھے، کبھی اس پر تو بھی گرفت کرو، اس کا تو سوال ہونا ہے قیامت کے دن۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مطالعہ کریں آپ، دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، یہی بیٹی ہوگی تمہاری، یہی بیوی ہوگی، یہی ماتا جو تمہارے بیٹے ہیں یہی ہوں گے کہ تمہارے گریبانوں میں ان کا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ اللہ پاک سے التجا کریں گے، دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں آپ نے ان کے ماتحت بنایا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا اس چیز کا، ہم تو لا علم تھے، لیکن ان کو پتہ تھا، پھر بھی انہوں نے ہمیں حکم نہیں دیا نماز پڑھنے کا، پھر بھی انہوں نے گرفت نہیں کی۔ اگر دنیا میں یہ ہمیں سکھاتے، ہم پر گرفت کرتے، ہم پر سختی کرتے تو ہم نماز پڑھتے، ہمیں پتہ چلتا کہ نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی گرفت نہیں کی ہم پر۔ اے اللہ جتنا ہمارا قصور ہے اتنا ان کا بھی قصور ہے، اے اللہ اس قصور کی وجہ سے جیسے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، جیسے فیصلہ ہمارا اپنے جہنم کا کیا ہے، لہذا ان کا بھی جہنم۔ آج جس اولاد کی خاطر دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے، نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں، نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی تھکن کو دیکھتے ہیں نہ دوسروں کی تھکن کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، دن رات لگے ہوئے ہیں دنیا میں۔ کیوں بھائی لگے ہوئے ہیں؟ تاکہ ہماری اولاد وہ دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ارے بھائی دنیا کی تو بڑی فکر ہے، کبھی تم یہ بھی تو سوچو یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ میں دنیا کے بارے میں اتنی فکر مند ہوں، اپنی اولاد کے بارے میں، دین کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں کیوں نہیں فکر؟ دنیا کا تو مجھ سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ اپنی بیٹی کو اتنی عیش و عشرت سے کیوں نہیں رکھا تھا، فلاں چیز اس کو کیوں نہیں لے کر دی تھی، اس کی خواہش تھی، بلکہ سوال اس چیز کا کیا جائے گا ہم سے کہ
کہ یہ آپ کے ماتحت بیٹی تھی، گھر میں رہتی تھی، لیکن آپ نے اس کو نماز کو کیوں نہیں حکم دیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بچہ بچی ہے 7 سال کی ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کو کہے کہ نماز لازم ہے، ماں باپ پر اس کو حکم کرے، سکھائے نماز، احکامات سب سکھائے۔ جب 10 سال کا ہو جائے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ، اس کا بستر بھی الگ کر دے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو ڈانٹ کر اس کو نماز پڑھائے، سختی کرے اس پر کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ آج کل دیکھ لیجئے ہمارا معاشرہ، ہماری ماں بہنیں، ہمارے ماتحت ہیں، سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، کپڑے تنگ پہنے ہوئے ہیں اور گلیوں میں بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ اور آج کل تو ضمیر اتنے مر چکے ہیں کہ ماں باپ حکم بھی نہیں کرتا ان کو کہ آپ یہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں، اپنے سر پر دوپٹہ لے، یا سر پر دوپٹہ ہے لیکن تمہارے یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اس کپڑے کو ٹھیک کرو۔ کبھی حکم کیا ہے؟ حالانکہ حکم ہے ہمیں کہ جب بھی عورت گھر سے نکلے تو چاہے وہ اس کی بیویہ تو مرد پر واجب ہے، خاوند پر کہ اس کو حکم کرے کہ بالکل باپرد ہو کر گھر سے نکلے۔ لیکن ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہمارے ضمیر تو مر چکے ہیں، ہم ان کو حکم کرنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب عورت گھر سے باپرد ہو کر نکلتی ہے، پردے کے ساتھ نکلتی ہے، تو رب کی رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو جیسے ہی گھر سے نکلتی ہے رب کی لعنتیں اس پر برستی رہتی ہیں۔ رب کی لعنتیں صرف اس پر نہیں جو اس کو حکم نہیں کرتا، اس پر بھی۔ آج کل دیکھ لیجئے ہمارا معاشرہ کیا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو کبھی نہیں کہا کہ ابھی گھر سے نکل رہی ہے سر پر دوپٹہ لے، شریعت کے مطابق اپنا لباس پہن پھر گھر سے باہر نکل، غیر مرد سے بات نہیں کرنی، حرام ہے بات کرنا غیر مرد سے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ غیر مرد سے اگر بات کرتی ہے تو وہ سخت لہجے کے ساتھ بات کرے تاکہ اس کو پھر دوبارہ کبھی جرأت بھی نہ ہو کہ وہ بات کر سکے۔ یوں نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، سخت لہجے میں بات کرنی ہے تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ سخت مزاج ہے، تاکہ وہ دوبارہ جرأت بھی نہ کرے بات کرنے۔ میں بات کر رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا حکم صرف ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں بھی دیا گیا ہے، اور ہمارے جو ماتحت ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر کہ خود بھی عبادت کریں اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کو بھی عبادت کرنے کا حکم نکلے۔ لیکن ہمارے ضمیر اتنے مر چکے ہیں، ہم خود عبادت کرتے ہیں نہ اپنی اولاد جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو حکم دیتے ہیں عبادت کرنے۔ ایاک نعبد و اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، پھر عبادت کو حکم کیوں نہیں دیتے اپنی اولاد کو؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکے گا، پیر بھی جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 4 سوالوں کے جواب جب تک وہ نہیں دے گا اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکے گا۔ ان میں سے پہلا سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے وہ یہی ہوگا عن عمرہ فیما افنیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، اے انسان، میں نے تجھے عمر دی تھی، میں نے تجھے یہ زندگی دی تھی، بتا تو نے کہاں کہاں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے تو بتائیں ہم کس منہ سے اس کو جواب دیں گے؟ کیا یہی کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے یہ زندگی دی تھی، یہ امانت ہمیں دی تھی، یہ زندگی بھی ہمارے پاس امانت ہے، اپنی نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب میں نے تمہیں پیدا کیا ایک صاف و شفاف دودھ کی طرح میں نے تمہیں پیدا کیا، کوئی عیب تیرے اندر نہیں تھا، لیکن جب تو ابھی آ رہا ہے میرے پاس، اب میں نے دیکھنا ہے جیسے میں نے زندہ کیا تھا تجھے، جیسے میں نے زندگی دی تھی تجھے صاف و شفاف، اسی طرح ہے یا پھر گناہوں سے آپ نے اپنی زندگی کو کالا کیا ہوا ہے، سیاہ کیا ہوا ہے۔ اگر ہم زندگی میں رہ کر، دنیا میں رہ کر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول
خلاف ورزی کے مطابق ان کی خلاف ورزی کریں گے زندگی میں رہ کر، تو پھر ہم کون سے منہ سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھائیں گے اور اللہ کو کس منہ سے جواب دیں گے؟ یا تو پھر تم انکار کرو کہ قیامت کا دن نہیں ہونا، رب تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر نہیں ہونا، پھر تم اپنے ایمان سے بھی خارج ہو جاؤ۔ بنیادی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، توحید، رسالت، قیامت، یہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، 3 بنیادی، باقی سب کے ساتھ عقیدت اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم نے اپنے رب کا سامنا تو کرنا ہے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تو کرنا ہے، لیکن کس منہ سے سامنا کریں گے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھیں گے، اے میرے امتی، میں نے تیری خاطر پوری زندگی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو بخشنا، لیکن آپ کی کیا کیفیت ہے کہ پوری زندگی پھر مجھ نبی کی نافرمانی، پھر اس اللہ کی نافرمانی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زندگی دی، تمہاری زندگی میں رہنے کے لیے یہ دنیا جہان کی تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی، پھر اس کی خلاف لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے، پھر کس منہ سے ہم اپنے اللہ کو جواب دیں گے؟ سوال تو ہوگا عن عمرہ فیما افنا، دوسرا سوال جو ہوگا عن شبابہ فیما افنا۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق الفاظ عن شبابی فیما ابلا کے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اے نوجوان، میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا تو نے یہ کہاں جوانی بربادی۔ میرے نوجوان بھائی سوچو، اللہ کے سامنے تو ہم نے حاضر ہونا ہے، اگر دنیا کے بادشاہ کے سامنے ہم حاضر ہوں تو پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، کپڑے نئے پہنتے ہیں، جوتا اچھے سے اچھا، ہر چیز مکمل تیاری کر کے پھر بادشاہ کے پاس، کسی بڑے وزیر اعظم لیڈر کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ دونوں جہانوں کے بادشاہ کے پاس جانا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، ہم نے کلام کرنا ہے، اس سے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی اگر ہمارا وڈیرا، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم، جج، وکیل صاحب کوئی بات کرے کہ میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے جب میری دربار میں آپ نے آنا ہے، تو ہم اس بات کی بڑی تحقیق کرتے ہیں، بڑا اس کو یاد کرتے ہیں، پکا کر کے جاتے ہیں تاکہ سب لوگوں کے سامنے مجھے جھجک نہ ہو، تاکہ وہاں پر میں بھول نہ جاؤں، اس کو پکا یاد کر کے جاتے ہیں تاکہ وہ سوال کرے تو مجھے آ جائے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ دونوں جہانوں کے بادشاہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، کلام کرنا ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے عن شبابی فیما ابلا، بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچ کی، کہاں برباد کی ہے؟ کہ اس کی تیاری کی ہے ہم نے؟ دنیا کی تو بڑی فکر ہے، اصل جو ہماری زندگی ہے آخرت کی، اس کے بارے میں کون کلیئر کرے گا؟ عن شبابی فیما ابلا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یوں جواب دیں گے، اے اللہ تو نے یہ جوانی دی تھی، جوانی میں ہر چیز تو نے یہ مفت میں عطا کی تھی، طاقت ہے، قوت ہے، اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، پیر ہے، ہر چیز ہے، اللہ تو نے مفت میں عطا کی تھی، اے اللہ پھر میں نے اس تمہاری دی ہوئی چیز کو تمہارے خلاف ورزی کے مطابق لگایا، کیا ہم یہ جواب دیں گے؟ اے اللہ تو نے یہ مفت میں آنکھیں عطا کی تھی، کیوں آنکھیں عطا کی تھی؟ تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کے کلام اللہ کی تلاوت کریں، ان آنکھوں کے ذریعے چل کر میں جاؤں، مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں، لیکن میں نے ان آنکھوں کو آپ کی خلاف ورزی پر استعمال کیا، کیا ہم یہ جواب دیں گے؟ سوال تو ہونا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ انکار کریں کہ سوال بھی نہیں ہوگا۔ عن شبابی فیما ابلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال تو کریں گے، اے میرے نوجوان بھائی، اپنی زندگی کو ایک آئیڈیل بنائیں، اپنی زندگی کا، زندگی کو اپنی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اگر کل ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پوچھیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی کرنا پڑے تو ہم اچھے اور احسن طریقے سے کر سکیں، ہم یہ کہہ سکیں کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں، ہم فخر سے یہ کہہ سکیں، یوں تو نہ ہو تو پھر ہم اپنے شرمندہ سر کے ساتھ یوں سر جھکائے اور کھڑے ہوں۔
بلکہ ہمیں ایسے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرے کہ جن امتوں کے لیے امتیوں کے لیے میں پوری زندگی رو رو کر ان کے لیے دعا کی، انہوں نے بھی پھر میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ وقت کم ہے، نہیں تو میں آگے آپ کو بتاتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سوال کر لیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے جمعہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق کا راستہ ہے اس کو اپنانے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پوری زندگی کا ہر لمحہ اپنے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔